بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان کے پاس صرف 5 روز ہیں، خود استعفیٰ دیں، اسمبلی توڑ کر مقابلہ کریں ورنہ عدم اعتماد آئے گی، ناجائز حکومت ہر صورت گھر جائے گی۔ بلاول بھٹو نے ڈیڈ لائن دے دی، انہوں نے اسلام آباد پہنچنے تک عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم پوری ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ پی پی چیئرمین بہاولپور میں عوامی مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ پی ٹی آئی کے ممبرز، ان کے اتحادی کی جو 3 سال کی گناہ ہے وہ معاف کرنے کے تیار ہوں گے اگر وہ عدم اعتماد میں آپ کے ساتھ دے اور اس کٹ پتلی کے ساتھ نہیں۔ اس کو ہٹا کے الیکٹورل ریفارمز کر کے انشاءاللہ تعالی صاف و شفاف الیکشنز کروائیں گے۔ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ دیں تو اسلام آباد پہنچنے سے پہلے خوشخبری آئے۔ ہم تو عمران کو کہہ رہے ہیں، پاکستان کے عوام آپ کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کا آپ یہ مطالبہ خود مان لے۔ 5 دن کا ڈیڈ لائن آپ کے پاس ہے، 5 دن کے اندر ہی اندر خود مستعفی ہو جائے۔ اگر آپ میں غیرت ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو اسمبلی توڑو، الیکشنز کروا دو اور ہمارا سامنا کرے، ہمارا مقابلہ کرے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ بزدل ہو، خود نہیں کرتے ہو تو پھر 5 دن بعد ہم اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد انشاءاللہ تعالی اس وقت تک ہمارا نمبر پورا ہو چکے ہوں گے، ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے اور آپ کا بندوبست خود کریں گے۔ پرویز الہی کہتے ہیں کہ اتنی بڑی ہانڈی چڑھ رہی ہے، کچھ تو نکلے گا، پہلے ابال آ جائے پھر آپ کو بتائیں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران تحریک عدم اعتماد پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا بھی عمران خان کو گھبرانا نہیں کا پیغام ہے۔ اسپیکر پر جامع اسمبلی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم بالکل بھی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں۔ بڑا حال ہے اس بعد پھر تو ہم دساں، یعنی ابھی ہنڈیا میں سالن چلا گیا، ابھی اندر ہنڈیا کے اندر سامان چلا گیا ہے، لیکن جو پہلا ہوتا ہے نا پکائی کا ابالا، وہ جب دھواں اٹھے گا نا، ایک ابالا آتا ہے، اس کے بعد جوہر صاحب کچھ نکلنا بھی ہے عدم اعتماد میں سے کہ نہیں نکلنا؟ ایڈی بڑی ہانڈی چڑھی یہ نکلے گا، یہ نکل آئے گا۔ اور تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی جب عمران خان آئے آپ کی طرف پرسوں، اور جو 48 گھنٹے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے وہ تو فضل الرحمان صاحب بتائیں گے۔ جوہر صاحب اب آپ کا یہ پیغام ہے جو مونس صاحب کا پیغام تھا وزیر اعظم کے لیے کہ گھبرانا نہیں ہے؟ نہیں، وہ گھبرائے تو نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں بالکل۔ وزیر اعظم عمران خان سے مونس الہی نے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملکی مفاد میں ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے مونس الہی کی ملاقات میں ملکی سیاسی امور اور اتحاد کے معاملات پر بات چیت کی گئی۔ اتحادی قیادت کا کہنا تھا کہ ساتھ ہیں، سیاسی منظرنامے پر ساتھ چلیں گے۔ ملاقات میں طے پایا کہ اتحاد کے معاملات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ قاف لیگ سے اتحاد کے معاملات پر کوارڈینیشن کی ذمہ داری اسد عمر کو سونپ دی گئی۔ مونس الہی نے ٹویٹ میں بتایا کہ نسلوں سے ہمارے خاندان نے ہمیشہ وعدوں کا احترام کیا، ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مغرب میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص کسی مقصود چپراسی کے نام پر 4.25 ارب رکھوا دے۔ ایک شخص جھوٹ بول کر باہر بھاگ گیا اور اربوں کی پراپرٹی میں بیٹھا ہے، کہا جاتا ہے اسے تقریر اور الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ مافیا سے مقابلہ ہے جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا۔ بلیک میل کیا جاتا ہے کہ NRO دے دو ورنہ چلنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ہمارے سے وہ بہت آگے ہے مغرب، ان کی جو ایتھکس ہے، ان کی جو موریلٹی ہمارے سے بہت آگے ہے۔ کبھی بھی وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پبلک کا پیسہ چوری کرے، کوئی مقصود چپڑاسی کے نام پہ 4.25 ارب روپیہ رکھتے اور وہ کئی شکل بھی دکھا سکے۔ ملک صرف غریب اس لیے ہوتے ہیں کرپشن کی وجہ سے۔ ہم کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر بیٹھے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے کو تباہ کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر برائی کو ایکسیپٹ کر جاؤ۔ جب میں آرام سے قبضہ گروپ بن جاؤں یا میں کوئی منسٹر بن کے پیسے بنانا، میں کیوں محنت کروں؟ آپ وہ چوروں کے اوپر پھول پھینکیں گے، آپ کے مین لوگ وہ نیب کے کورٹ پہ جا رہے ہیں، پھول پھینک رہے ہیں، وہ جا کے ایک باہر بھاگ گیا ہے جھوٹ بول کے، وہ باہر بھاگا ہوا ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھا ہے، یہاں بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں جی اسے تقریر کرنے دو،
کوئی کسی وکیلوں نے کہا کہ جی اس کو پھر سے اس کے بین ختم کرو کہ پھر سے اسے اجازت دو الیکشن لڑنے کی. ریاست مدینہ ایک یہ جہاد کا نام ہے. آپ کو جو قانون کی بالادستی یعنی قانون کی حکمرانی قائم کرنا جہاد ہے, کیونکہ آپ کا مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے. وہ نہیں قانون کے نیچے آنا چاہتے, وہ NRO لینا چاہتے ہیں. وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے جب تک ہمیں چھوٹ نہ دو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سندھ کے نوجوان صوبائی وزیروں سے تنگ ہیں. بعض امیر لوگ 2023 میں پیپلز پارٹی کو دھاندلی نہ کرنے دیں. آئندہ الیکشن میں مقابلہ کریں گے. سندھ میں PTI اور حلیفوں کی حکومت دیکھ رہے ہیں. وہ مٹھی میں اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. یہ سندھ کارڈ کھیلتے رہے ہیں اور تحریک انصاف تھر پارکر میں پاکستان کارڈ لے کر آئی ہے. وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, یہ زر اور زرداری لیگ ہے. اگر ہوتی تو یہ گھبراہٹ نہ ہوتی جو آج ہے. خان نے ان کو کیا پیغام دیا بلاول کو؟ خان نے کہا بلاول گھبرانا نہیں ہے. وہ کیوں گھبرا رہا ہے؟ گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. پہلی کڑی میں یہ حال ہے, اگلی کڑی پہ تو لگ جائے گا تڑکا. ان لوگوں نے بڑوں کی کمائی پر تمہیں 5 مرتبہ ووٹ دے دیا. آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ سندھ کا نوجوان پڑھا لکھا ان کے MNA MPA اور لٹیرے وزیر سے جو نوکریاں بیچتا ہے اس سے تنگ ہے. جس دن اس کو معقول متبادل مل گیا جو اللہ کے فضل و کرم سے تحریک انصاف کی شکل میں ایک وفاقی جماعت اس کو دکھائی دے رہی ہے, وہ منہ پھیر لے گا انشاءاللہ. میں آج تم سے پوچھنے آیا ہوں, کیا 2023 میں اگر یہ پولنگ سٹیشنوں پر ٹھپے لگائیں گے یا دھاندلی کریں گے, ان کو دھاندلی کرنے دو گے؟ میں سندھ میں تحریک انصاف اور اس کے حلیفوں کی حکومت دیکھ رہا ہوں. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب مرید آپ کو نوٹ دیتے ہیں, ووٹ نہیں. آئندہ ملتان میں بھی انہیں شکست فاش ہوگی. سعید غنی نے شاہ محمود قریشی کی تقریر پر رد عمل میں کہا کہ بلاول بھٹو زرداری ابھی اسلام آباد پہنچے نہیں کہ شاہ دولہ کے جوئے اسلام آباد سے بھاگ گئے. شاہ محمود قریشی اپنے مریدوں کو کتنی بار بیچیں گے؟ کبھی ایک کبھی دوسرے کے پاؤں میں بیٹھنا شاہ محمود قریشی کا وتیرہ ہے. آصف زرداری آمروں سے لڑتے ہیں, ان کے چوہوں سے نہیں. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان ہرجانہ کیس میں خواجہ آصف کے گواہوں کو جرح کے لیے طلب کرنے کی درخواست منظور کر لی. ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے وزیر اعظم عمران خان کے سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانہ کیس کی سماعت کی. خواجہ آصف کے وکیل نے عدالتی حکم پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی, جسے منظور کر لیا گیا. عدالت نے عمران خان کے دفاع میں بیانات ریکارڈ کرانے والے گواہوں کو 14 مارچ کو طلب کیا تھا. واضح رہے کہ مقامی عدالت نے گواہوں پر جیرا کا حق ختم جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دیا تھا. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2023 اور بلدیاتی انتخابات کے لیے نیا ضابطہ اخلاق بنانے کا فیصلہ کیا ہے. تمام پارلیمانی جماعتوں کو مشاورت کے لیے 8 مارچ کو طلب کر لیا. الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کے درمیان انتخابی ضابطہ اخلاق پر تنازع نئی شکل اختیار کرنے لگا. الیکشن کمیشن نے نئے ضابطہ اخلاق کی تیاری پر کام شروع کر دیا. الیکشن کمیشن نے تمام پارلیمانی جماعتوں کو دعوت نامے ارسال کر دیے. ضابطہ اخلاق میں تبدیلی سے متعلق الیکشن ترمیمی آرڈیننس پر بھی مشاورت ہوگی. ذرائع کے مطابق اگر سیاسی جماعتوں نے آرڈیننس کی حمایت کی تو الیکشن کمیشن رولز میں ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات پر پابندی لگانے کا فیصلہ کرے گا. رک کرتے ہیں فیصل آباد کا, جہاں پہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کی اونچی اڑان نے عام آدمی کو مسائل سے دوچار کر دیا ہے, جبکہ ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہیں. عبدالباسط کی رپورٹ. فیصل آباد میں ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے سامنے ضلعی انتظامیہ نے گھٹنے ٹیک لیے. مارکیٹوں میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے اضافے سے شہری چکرا کر رہ گئے. ایک ریٹ لسٹ نہیں ویزا ہوتی, کسی بھی دکان پہ آپ چلے جائیں, اپنے دکاندار کے اپنے ریٹ ہیں. گزارا ہے ہی نہیں. میرا ٹینڈے 600 روپئے کلو بک رہے, کیوں کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتے. ماڑا بندہ سبزی بھی نہیں کھا, دال نہیں کھا ہوتی. میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سبزیوں کے اور پھلوں میں کمی کریں تاکہ عام لوگ بھی ہم جیسے جو ہیں پھل بھی کھا سکیں. دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹیں آویزاں کرنے کی بجائے منچاہی قیمتیں مقرر کر رکھی ہیں. البتہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کہتے ہیں ناجائز منافع خوروں کے خلاف اقدامات جاری ہیں. جو یہ پرائس ہائیک ہو رہی ہے, ایک تو جو ہمارے لیول پہ ہے ٹو انشور کرنا نوٹیفائڈ ریٹ سے اوپر نہ بیچی جائیں, اس پہ تو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ
ڈیلی پہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور ایکشن بھی لے رہے ہیں، لیکن جو پچھلے ایشوز ہوتے ہیں سپلائی ڈیمانڈ کے، جس کی وجہ سے تھوڑی مارکیٹ میں ویریشن آتی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں. ہم انگیج کریں تمام اسٹیک ہولڈرز کو. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکام کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی بجائے محض کاغذی کارروائیاں کرنے تک ہی اکتفا کیا جاتا ہے، جس سے عام آدمی کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. فیصل آباد میں ناجائز منافع خور بے لگام اور انتظامیہ بے بس ہو گئی، جبکہ سبزیوں اور پھلوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عام آدمی کو مسائل کی دلدل میں دھکیل دیا ہے، جو کہ حکام کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کیمرہ مین محمد طیب کے ساتھ عبد الباسط، دنیا نیوز، فیصل آباد.